سائل ہے عبد الرحمن، جس کا تعلق ہے عرب امارات سے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ آج کل طواف پر پابندی لگائی گئی ہے، مطاف میں کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، عرب امارات میں جو لوگ رہتے ہیں، اور خاص کر سلاطین عرب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، کچھ ان کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں اعتدال والی رائے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس، یہ ایک متعدی بیماری ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ مجزوم اس آدمی سے بھاگو جس پر جذام کی بیماری ہو، جیسا کہ آپ شیر سے بھاگتے، کیونکہ وہ بیماری بھی متعدی تھی۔ تو باقاعدہ احادیث میں یہ حکم ہے کہ ایسی بیماری جو متعدی ہو اس سے بچو۔ اور دیکھیے، باقاعدہ احادیث میں منع آیا ہے کہ اگر کسی جگہ وبا پھیل گئی تو باہر سے لوگوں کے لیے وہاں جانا درست نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے اس شہر سے دوسری جگہ جانا درست نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر باہر سے لوگ آئیں گے تو ان کو وہ بیماری لگے گی، یہاں سے لوگ جائیں گے دوسرے شہر میں تو ان لوگوں کی بیماری دوسرے لوگوں کو لگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ وہ بیماری جو متعدی ہو تم ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب یہ جو بیماری ہے وائرس کی بیماری، یہ ایک متعدی بیماری اور ایک مہلک بیماری ہے۔ تو یہ حفاظتی تدابیر جو عرب کے سلاطین نے لگائی ہے کہ معتمرین عمرہ بھی نہ کرے اور وہاں پر نیچے مطاف میں طواف بھی نہ کرے، کیونکہ وہاں پر تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ آئیں گے تو اس سے ایک دوسرے کو بیماری لگے گی، وہ دوسرے اپنے ملک میں جائیں گے، وہاں پر یہ وبا پھیلے گا، یہاں پر پھیلے گا، تو اس سے زیادہ ہلاکت واقع ہوگی۔ تو یہ حفاظتی تدابیر جو کہ توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ خود احادیث میں اس کی ترغیب ہے۔ باقی انہوں نے یہ جو مطاف میں طواف کرنے سے لوگوں کو روکا ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے، دوسری یہ کہ وہاں پر وہ ایک سپرے کرتے ہیں تاکہ اس بیماری کے اثرات مکمل طور پر زائل ہو جائے۔ تو یہ چند دنوں کے لیے، چند وقتوں کے لیے، لہٰذا اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر چھت پر تو طواف ہوتا ہے، اگرچہ نیچے نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ حفاظتی تدابیر ہے جو توکل کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ میرا اونٹ وہ گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں پر باندھا تھا؟ کہا باندھا نہیں تھا، بلکہ مسجد میں نماز کے لیے آیا تو باہر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیت وتوکل علی اللہ، سب سے پہلے اس کو باندھ لیتے پھر اللہ پر توکل کرتے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دے، توکل کا مطلب یہ سمجھنا کہ اسباب کو چھوڑ کر توکل کرنا، یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ تعطل کی زنجیر ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے اس کا نتیجہ اور انجام اللہ پر چھوڑنا اور اللہ سے خیر کی دعا کرنا، یہ ہے توکل۔ تو وہاں پر عرب کے لوگوں نے جو پابندی لگائی ہے تو لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور وہ حفاظتی تدابیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس بیماری سے بچائے اور اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔